چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے ہمارے مسائل اور ان کے حل میں ہم نے جو ہے حلالے کے مسائل شروع کیے تھے، اور حلالے کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں ہم نے جو ہے مسائل کچھ پڑھے۔ سبق آج 5 مسائل پڑھے تھے، آج سوال نمبر 6 سے مسائل شروع کر رہے ہیں حلالے کے متعلق۔ سوال نمبر 6 ہے، ہم نے سنا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کسی ایسے مقام اور حالت میں ہوں کہ جس جگہ اور جس حالت میں صحبت کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی مانع نہ ہو، تو اسے خلوت صحیحہ یعنی صحیح تنہائی کہتے ہیں، اور یہ خلوت صحیحہ ہم بستری یعنی جماع کے برابر مانی جاتی ہے۔ یعنی اگر مذکورہ تنہائی کی حالت میں وطی نہ بھی کی تب بھی اس تنہائی کی وجہ سے صحبت کا ہونا تسلیم کیا جائے گا۔ تو کیا حلالہ والے مسئلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت دوسرے شوہر کے ساتھ صرف خلوت صحیحہ اختیار کر لے، صحبت وغیرہ نہ کرنے دے اور پہلے شوہر کے قابل ہو جائے؟ یہاں بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلوت صحیحہ کبھی جو ہوتی ہے ہم بستری کے برابر مانی جاتی ہے۔ خلوت صحیحہ ہوئی کوئی معنی موجود نہیں ہے، وہاں کوئی لڑکا وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو جماع کے معنی ہو، تو وہاں پر خلوت صحیحہ جو ہے ہم بستری کے قائم مقام مانی جاتی ہے۔ اور حلالے میں یہ چونکہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس طرح سے وطی کرنا ضروری ہے شوہر ثانی کا، تو اب کہنا چاہتے ہیں کہ کیا حلالے میں بھی یہ چیز چل جائے گی کہ صرف خلوت پالی جائے ان کے درمیان، شوہر ثانی اور اس عورت کے درمیان، اور ان کے درمیان ہم بستری نہ ہو، خلوت ہو جائے، صرف صحبت وغیرہ نہ کرے، تو کیا شوہر اول کے لیے عورت حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب بیان فرماتے ہیں، جواب جی نہیں، حلالے کے مسئلے میں خلوت صحیحہ جماع کے قائم مقام نہیں ہے۔ حلالے کے مسئلے میں خلوت صحیحہ جماع کے قائم مقام نہیں ہے، لہذا بحکم حدیث کے حکم سے دخول ہی ضروری ہے، یعنی شوہر ثانی کا وطی کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر پہلے شوہر کے پاس جانا جائز نہیں۔ یہ ہو گیا اس طرح سے ایک مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک بیان فرماتے ہیں، سوال نمبر 7 ہے، اگر کوئی عورت حلالہ کروائے بغیر ہی پہلے شوہر کے پاس چلی گئی تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس نے حلالہ نہیں کروایا اور پھر شوہر اول کے پاس چلی گئی تو کیا کرنا ہوگا؟ جواب، ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سوال نمبر 8، ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلال کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وضاحت فرمائیں کہ جب حلالہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وعید کی گئی تو کیا حلالہ کرانا جائز نہیں؟ جواب، اس امر میں تو کسی کو مجال انکار کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے یعنی دوسرا شوہر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے یعنی پہلا شوہر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
کا یہ فرمان عالی شان بھی یاد رہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والے سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں اس ارشاد عالی کی روشنی میں، دیکھیے حدیث پاک میں تو یہی تھا کہ حلالہ کرنے والے اور ان پر لعنت فرمائی، لیکن آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس ارشاد عالی کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث میں براہ راست غور و فکر کے بجائے اہل علم سے استفادے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ گمراہی کا شدید اندیشہ ہے۔ جیسا کہ ذکر کر رہا حدیث کریمہ کا ظاہر حلالے کے ناجائز ہونے کی خبر دے رہا ہے، یعنی حدیث سے تو یہ ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلالہ ناجائز ہے، حالانکہ اگر یہ فعل ناجائز ہوتا اور حلالہ کی غرض سے کیا جانے والا نکاح منعقد ہی نہ ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے کو حلال کرنے والا نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ ایسا نکاح کرنے والا اس عورت کو سابقہ یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال تو کر رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور سرزد ہو رہی ہے جس کی بنا پر لعنت کا مستحق بھی قرار پا رہا ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے عظیم شارح حدیث حضرت علامہ مولانا علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور شرح المشکات میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں بیان کردہ لعنت کا مستحق وہ شخص ہے گا جس نے حلالے کی شرط کے ساتھ ہی نکاح کیا ہو، حلالے کی شرط لگا دی ہو کہ میں نکاح جو کر رہا ہوں دوسری عورت سے، اس عورت سے، لیکن شرط یہ حلالے کی نیت سے نکاح کرے شرط کے ساتھ، اس پر لعنت ہے۔ اس کی صورت یہ کہ اس نے نکاح کرتے وقت کہا ہو کہ میں اس عورت سے اس شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں، یہ صورت ہوتی ہے لعنت کی۔ یا عورت یہی الفاظ ذکر کرے کہ میں تجھ سے اس لیے نکاح کر رہی ہوں تاکہ میں شوہر اول کے لیے حلال ہو جاؤں، یہ صورت ہوتی ہے لعنت کی۔ یہ صورت نکاح مکروہ تحریمی اور حدیث میں بیان کردہ وعید کا سبب ہے، اور اگر ان دونوں نے حلالہ کرنے کی فقط دل میں نیت کی اور زبان سے کچھ نہ کہا تو ایسا شخص اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بیان کردہ جو لعنت کا اس صورت میں مستحق ہوگا جب جدائی کے ارادے سے نکاح کرے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر اصلاح کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ زبان سے بھی کہہ دیا جائے، لعنت کا مستحق نہ ہوگا۔ اس صورت میں حدیث پاک میں بیان کردہ لعنت کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اجرت لے کر حلالہ کیا ہو۔ شرح المشکات جلد 6 صفحہ نمبر 296۔ خلاصہ کلام یہ کہ حلالہ کرنا مطلقاً لعنت کا سبب نہیں، بلکہ فقط اسی صورت میں لعنت کا مستحق ہوگا جبکہ نکاح کرتے وقت ہی زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں دوسرے شخص کے لیے اس عورت کو حلال کرنے کی شرط سے نکاح کر رہا ہوں، یا اس پر اجرت طے کی جائے۔ چنانچہ اگر حلالہ کی شرط نہ ٹھہرائی گئی بلکہ فقط دل میں اصلاح کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ ایسا شخص اجر کا مستحق ہوگا۔ مزید بیان فرماتے ہیں، سوال نمبر 9 ہے، کیا دوسرے شوہر کے ساتھ یہ شرط ٹھہرائی جا سکتی ہے کہ تم نے بعد دخول طلاق دے دینی ہے؟ کیا دوسرے شوہر کے ساتھ یہ شرط ٹھہرائی جا سکتی ہے کہ تمہیں بعد دخول طلاق دے دینی ہے؟ جواب، ابھی ماقبل میں گزرا کہ اس قسم کی شرط کے ساتھ نکاح لعنت کا مستحق کروا سکتا ہے، لہذا لیکن بہرحال اگر کسی نے اس قسم کی شرط لگائی اور شوہر ثانی نے اس کا اقرار بھی کر لیا، ہاں میں حلالہ کرنے کے بعد طلاق دے دوں گا، تب بھی نکاح کے بعد اسے طلاق دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
سوال نمبر 10، کیا دوسرے شوہر کے دخول میں یہ شرط ہے کہ انزال بھی ہو جائے، یعنی اس پر غسل بھی واجب ہو جائے؟ کیا دوسرے شوہر کے دخول میں یہ شرط ہے کہ انزال بھی ہو جائے؟ جواب جی نہیں، فقط دخول شرط ہے۔ چنانچہ اگر شوہر ثانی نے دخول کیا لیکن انزال سے پہلے ہی علیحدہ ہو گیا تو حلالہ ہو گیا۔ در مختار میں ہے کہ حلالے میں انزال شرط نہیں، حلالے میں انزال شرط نہیں، اس لیے کہ شرط فقط لذت کا حصول ہے، مکمل طور پر سیر ہونا نہیں۔ جلد اول باب الرجعتی صفحہ نمبر 241، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 473۔ سوال نمبر 11، اگر حلالہ کرنے والے شخص نے آلہ تناسل پینس پر کوئی چیز مثلاً کنڈوم وغیرہ استعمال کر کے صحبت کی تو کیا حلالہ ہو جائے گا؟ جواب حدیث پاک کی روح سے یعنی روشنی سے معلوم ہو گیا کہ حلالے کے لیے شرط شوہر ثانی اور تین طلاق یافتہ عورت کا آپس میں دخول کے ساتھ لطف اندوز ہونا ہے، اور یہ لذت ایک دوسرے کے اعضاء کی حرارت کے حصول ہی سے ممکن ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے شرط تحریر فرمائی کہ اگر شوہر ثانی اس قسم کی کوئی چیز استعمال کرے تو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز عضو کی حرارت کو روک تو نہیں رہی، اگر ایسا ہے تو حلالہ نہ ہوگا، اور اگر اس قسم کی چیزوں کے استعمال کے باوجود حرارت کا پہنچنا موقوف نہیں ہو رہا تو اب حلالہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ در مختار میں ہے دخول میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حائل ہونے والی چیز کے ساتھ نہ ہو جو کہ حرارت بدن یا عضو کو روک رہی ہو۔ جلد اول باب الرجعت صفحہ نمبر 240، عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 474۔ سوال نمبر 12، دوسرے شوہر سے نکاح ہوا لیکن قبل دخول ہی، یعنی دوسرے شوہر سے جیسے ہی نکاح کروایا گیا حلالے کے لیے، لیکن دخول سے پہلے ہی دوسرا شوہر مر گیا تو کیا اب عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے دخول تو کیا نہیں ہے، تو وہ مر گیا۔ تو اب فرماتے ہیں جی نہیں، شوہر کی موت عورت کو پہلے یعنی سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مر گیا صحبت سے پہلے ہی، تو وہ علت نہیں پائی گئی، اس وجہ سے یہ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دخول ضروری ہے، لہذا ایسی صورت میں یہ عورت کسی تیسرے شخص سے نکاح کرے اور لازم کارروائی عمل میں لائے، اور صحبت ہونے کے بعد پھر وہ طلاق دے، پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد پھر شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے، اب وہ حلال ہو جائے گی۔ در مختار میں ہے محل بکارت میں جمع کرنا عورت کو سابقہ شوہر کے لیے حلال کر دے گا، لیکن اگر شوہر بغیر دخول کے مر گیا تو نہیں ہوگا۔ جلد اول صفحہ باب الرجعت صفحہ نمبر 240۔ سوال نمبر 13، اگر حلالے کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، عورت اس وقت حالت حیض میں تھی۔ اب حالت حیض میں تو وطی کرنا درست نہیں ہوتا، لیکن حالت حیض میں تھی عورت، اب شوہر نے اس سے وطی کر لی، لیکن اس نے دوسرے شوہر کو نہ بتایا۔ حالت حیض میں تھی لیکن اس نے دوسرے شوہر کو نہیں بتایا کہ میں حیض میں ہوں، اور اس نے جو ہے اس سے وطی کر لی۔ اب اس نے اسی حالت میں یعنی حالت حیض میں ہی دخول کے بعد طلاق دے دی، تو کیا حالت حیض میں کی گئی حرام ہم بستری کی وجہ سے حلالہ ہو جائے گا؟ جواب حالت حیض میں جانتے بوجھتے جمع کرنا حرام ہے، کہ گندگی ہے، یہ جان رہا ہے کہ حالت حیض میں یہ پھر بھی جانتے بوجھتے جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ تو تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ کہ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ لیکن بہرحال چونکہ اب اس نے وطی تو کر لی حالت حیض میں، اگر یہ گناہ ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن بہرحال حلالہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے عورت کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ عورت نے جان بوجھ کر
اس حالت میں جمع کروایا، لہذا فوری طور پر عورت توبہ کرے۔ در مختار میں ہے کہ حلالہ ہو جائے چاہے عورت حلالہ ہو جائے گا چاہے عورت حالت حیض و نفاس یا حالت احرام میں ہو، اگرچہ ان حالتوں میں وطی کرنا حرام ہے۔ باب جلد اول باب الرجعتی، صفحہ نمبر 241۔ سوال نمبر 14، اگر یہ خوف ہو کہ دوسرا شوہر شادی کے بعد طلاق نہ دے گا، یعنی نکاح تو کرا رہے ہیں ہم دوسرے شوہر سے حلالے کی غرض سے، لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے گا، تو کیا کیا جائے؟ جواب، اس صورت میں دوسرے شوہر سے بآسانی طلاق حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بوقت نکاح اس شخص سے ان الفاظ کے ساتھ قبول کروا لیا جائے۔ اگر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شوہر ثانی سے طلاق نہیں دے گا، تو وہاں پر نکاح کے وقت ان الفاظ کے ساتھ قبول کروائی جائے کہ میں فلانہ بنت فلاں، یعنی عورت کہے کہ میں فلانہ بنت فلاں، یا ہونے والی بیوی کا نام لے جس کا نکاح ہو رہا ہے، کہ فلانہ بنت فلاں، یعنی شوہر ہی کہے گا کہ میں فلانہ بنت فلانہ کو اختیار دیتا ہوں کہ جب چاہے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے لے۔ اب عورت کو شرعی لحاظ سے اختیار حاصل ہو جائے گا، زندگی بھر میں جب چاہے خود کو 3 طلاقیں دے لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبول کے ساتھ ہی یوں کہلوا لیا جائے کہ میں جب اس عورت کے ساتھ دخول کروں اسے 3 طلاق۔ اب جیسے ہی دخول کر لے گا اس کے بعد اسے طلاق ہو جائیں گی اور وہ شوہر اول کے لیے پھر حلال ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اب یوں ہی دخول ہوگا اس عورت کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، چاہے بعد میں شوہر طلاق دینا چاہے یا نہ چاہے۔ ملخص در مختار جلد اول باب الرجع، صفحہ نمبر 241۔ واللہ عالم و رسول عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے حلالے کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں مسائل، 14 مسائل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور بتائیں، اور اس طرح کے دینی مسائل سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔